بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے، اور بس 2 شعر اس کے بعد حضرت کا خطاب۔ اور یقین مانیے آپ، جس شہر، جس علاقہ، جس بستی، جس وادی میں حضرت کا خطاب ہوتا ہے، زمین، شہر، علاقہ، بستیاں یاد سالہ سال تک یاد رکھتی ہے کہ غوث کا بیٹا آیا تھا اور ہمارے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوط کر کے گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کی اور حضرت کی گفتگو کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ان قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی شاعر ملک اعظم ہندوستان جناب غلام نور مجسم صاحب قبلہ الناوی، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے ممبر پر، ان کا بھی خطاب آپ سنیں گے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم آل رسول شیخ طریقت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ مدظل اللہ العلی والنورانی کا استقبال کریں۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لگے کہ آپ کسی دنیا دار کا نہیں، شہزادہ حیدر کرار کا استقبال کر رہے ہیں۔ جیسا مہمان ویسا دسترخوان، علی کے بیٹے کا استقبال شیروں کی طرح ہونا چاہیے۔ محبت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، انجمن رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد منا لینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں، اور جو بھی گستاخیاں سرکار دو عالم کی کرے اس کو زندہ ہی جلا دینے کا ڈرنے کا نہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، حفاظ و قراء طلباء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں بہت کافی لوگ تشریف رکھتے ہیں، مگر کچھ لوگ اب بھی سڑکوں پر کھڑے ہیں۔ اگر وہ اردو سمجھتے ہوں اور ان تک میری آواز جا رہی ہو، بچوں کے لڑکے جتنے کھڑے ہیں نوجوان، تو ان سارے میرے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آ کر کے کرسی پر بیٹھیں اور اس مبارک محفل کا آپ جو ہے وہ اس مبارک محفل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محظوظ کریں، ثواب حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔
اس آدمی کی کم نصیبی پر رونا چاہیے جو جلسے میں آ کر کے بھی جلسے میں آ کے نہیں بیٹھتا ہے. ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ چاہتا ہی نہیں یہ بیٹھے، ناراض ہے اللہ، تو انہیں اللہ کو منانا چاہیے. یہ محفلیں خود نہیں منعقد ہوتی ہیں، یہ اللہ چاہتا ہے تب یہ وجود میں آتی ہیں. ان محافل جو ہیں، اس طرح کی محافل اللہ کے فضل و کرم سے، یہ جب میرے حضور چاہتے ہیں تب یہ محفل سجتی ہے، اور حضور جسے چاہتے ہیں اسے ہی بلاتے ہیں. تو حضور نے آپ کو چن چن کے بلایا ہے، اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نقیب اہل سنت اور میرے حساب سے ہندوستان کے نظامت کا مستقبل، جو ادب والے نقباء ہیں ان میں ان کا نام سر فہرست ہے، جو مستقبل کے لوگ ہیں اس میں میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، میں ان کے بھی خدمت میں تھا حرمین شریفین کے سفر پر. تو یہ الحمدللہ عاشق رسول انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق میں اور برکتیں عطا فرمائے، ہے نا. غالب نے کہا تھا نا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو وہ جو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آئیں گے. مجھ سے سارے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب علماء کا خادم ہوں، اور میں جنہوں نے پروگرام کرا ہے ان سب کا، اور میری اپنی مزاج ہے کہ میں جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہے وہ نام مجھے یاد نہیں رہتے، اور میں لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک صاحب کا لے دیں تو پھر دوسرے صاحب کو ایسا انسانی فطرت ہو جاتا ہے. تو ہم تو سب کا ہی خادم ہیں، اور یہ میری جو تعریف کی ہے انہوں نے کفیل انور صاحب نے، یہ ان کی اپنی محبت ہے، اپنی مہربانی ہے، اور ان کا حسن ظن ہے. دعا کیجئے یہ جیسا کہہ رہے ہیں اللہ کرے میں ویسے ہی ہو جاؤں، کہہ دیجئے آمین، ہے نا. ورنہ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت سے 2 یا 1 منٹ پہلے ختم کر دوں گا، ہے نا انشاءاللہ. میری عادت ہے، جو آدمی اپنی وعدہ پورا نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا ہے. بھئی حضرت حذیفہ یمان یہ آ رہے تھے جنگ بدر، انہیں پتہ نہیں جنگ بدر ہونے والی ہے. یہ آ رہے تھے، ابو جہل نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو جنگ کی تیاری چل رہی ہے، جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ کہا میں تو علم بھی نہیں ہے. کہا تو وہ اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے. وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے. گئے جا کے دیکھا تو حضور نے 313 لوگوں کو تیار کر رکھا. یہ جا کے بولے حضور ہم تو اب جنگ لڑے نہیں لڑے، ہم نے وعدہ کر دیا ہے. تو ہم نے کافر سے تو وعدہ کیا ہے، تو حضور ہم جنگ لڑ لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں، تم نے جس سے وعدہ کیا ہے وہ تو مشرک ہے، مگر تم تو مومن ہو نا. اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ. یہ بدر کی تاریخ ہے کہ وہ 2 صحابہ جنہوں نے وعدہ ابو جہل سے کیا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جنگ لڑ رہے تھے مگر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. یہ اسلام مرتب ہو رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بات تو کرنی ہے، ذرا آپ زور سے سبحان اللہ تو کہیے یار. کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے کہوں گا تبھی کہیں گے آپ. قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا، مگر جب تک سنتا نہیں تھا کہو تب تک کہتا نہیں تھا. اللہ کے سبحان اللہ کا مطلب سادہ سادہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اور اللہ کے کہنا کسی کے کہنے سے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، پاک تھا، پاک کرنے والا ہے. مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، رحمتیں اس کی جوش میں آتی ہیں. پوچھتا ہے بندو فرشتوں یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ یہ عاقب الہآبادی نے، اور ایک ناتھواں بڑے اچھے تھے جمیل صاحب گونڈوی، یہ ویسے علاقہ پورا الحمدللہ شیر بے شیر اہل سنت کا میں خاص فیضان دیکھتا ہوں یہاں پر. ہاں علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کی بڑی فیضان. تو
تو بڑا اچھا انہوں نے نعت پڑھی ہے اور آپ سب اچھے لوگ ہیں. 2-3 شعر پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں. اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں. ماشاء اللہ. علماء کرام سے دعائیں اور آپ سے توجہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اپنی رحمت کی سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کی سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بیٹھے آپ بیٹھے. دیکھیں اتنی تعداد میں نہ آئے. بیٹھے. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. مجھے پتا ہوتا تو کبھی نہ پڑھتا. ایک آخری شعر پڑھ دیتا ہوں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. اور سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائیں. یار کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا نہیں آیا. میں کہتا ہوں نوٹ تو بتھیرے آ گئے آپ کے پاس. کہنے لگے ایک صاحب کہہ رہے تھے میں مدینے سے بلاوا نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی جان آپ نے اتنے پلاٹ خرید لیے اور مدینے سے بلاوا نہیں آیا. کچھ لوگ عمرے کی دعائیں کرتے ہیں, حج ان پہ فرض ہو چکا ہوتا ہے. ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے اور میرا جل رہا ہے سینہ. میں نے ان سے بعد میں کہا تمہیں جھوٹ بولنے کو ممبر رسول ہی ملتا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا سید صاحب؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو میرا دل تڑپ رہا ہے. اگر تمہارا دل تڑپتا نا تو آپ 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتے, 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے چلے جاتے. سوئے طیبہ. ایک مدینے میں ایک صاحب ملے, کہنے لگے میری بیوی کی بات سنیں گے سید صاحب؟ میں نے بتائیں. کہنے لگے میں حج پہ آ رہا تھا, کہنے لگی مجھے بھی لے چلو. میں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں, میں ادھار لے کے جا رہا ہوں امی کے لیے. وہ کہنے لگی مجھے لے کے چلو, میں مدینہ دیکھوں گی. میں نے کہا میرے پاس بیگم پیسہ نہیں ہے. اس نے کہا ایسا کرو تھوڑا رکو. وہ گیا, توجہ, وہ گئی. وہ کہتے ہیں اندر گئی, سیف الماری سے پیسے اپنے سارے زیور نکال کے لائی اور میرے قدموں میں رکھ کے بولی یہ آپ انہیں بیچ دیں, میں انہیں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی, مجھے حضور کا مدینہ دکھا دیں. بولے ذرا بولیں. دیکھیں اب زیادہ پیسے دینے نہ اٹھیں, آپ بیٹھ کے سنیں. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائیں طیبہ. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائیں طیبہ. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائیں طیبہ. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر. آخری شعر, نعرہ رسالت شہزادہ مصطفیٰ. 3 شعر کا تحفظ ناموس رسالت انجمن رضائے مصطفیٰ. دیکھیں اب نعرے کا ٹائم کاٹ لوں گا میں, سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ میری طرف دیکھیں. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں
آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا را آباؤ، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور شعر کہتے ہیں ہمارے لیے ارشاد ہے، فرماتے ہیں خدا را آباؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ کتنی اچھی موت ہوگی کہ حضور کا جلوہ سامنے ہو۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے یا رسول اللہ۔ بیٹھے ہیں جزاک اللہ بھائی، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ہم سب کو مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی ہسپتال میں کھڑا ہے، ایکو کم کریں بھائی، ہسپتال میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میرے باپ سے میری بات کرا دو۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا باپ مر چکا ہے، یہ میرے لیے مشکل کام ہے، تیرا باپ مر چکا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو۔ کہا 25 لاکھ کی کیا بات کرتا ہے، 50 لاکھ دے گا تب بھی اس میں کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے۔ اس نے چیمبر سے نکال دیا۔ کسی نے پوچھا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہ تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی؟ 50 لاکھ کروڑ کی بات کرتا ہے۔ کہنے لگا جب چھوٹا تھا نا تو ابا کو سمجھ نہیں پایا، اور جب بڑا ہوا تو کام میں لگ گیا۔ اب جب ابا بیمار ہوئے نا تو میں بدیش سے آیا ہوں، ابا کو بیماری کی حالت میں پایا ہے، سوچ رہا ہوں ابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، مگر لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، ابا ٹھیک نہیں ہوئے۔ میرے دل میں حسرت تھی کہ 10 منٹ کچھ ضروری باتیں ابا سے کرنی تھی، مگر ابا ٹھیک نہیں ہوئے، ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے پاس وقت تھا تو ابا کے پاس وقت نہیں تھا، جب ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا، آج ابا کے پاس وقت نہیں ہے تو میرے پاس وقت ہے تو ابا کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنا شروع کر دو، اگر یہ وقت نکل جائے تو پھر دوسری مرتبہ آ نہیں سکتا۔ اور یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر زندگی کے 10 منٹ خریدنا چاہو تو 10 کروڑ روپے میں بھی نہیں مل سکتے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، مت کیجئے بھائی بات نہ کریں بھائی، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، بات نہ کریں، تھوڑی دیر تقریر سن لیں۔ اگر آپ جیسے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت لوگ، ہم روز تقریر کرتا ہوں میں، مگر اتنے اچھے علماء کم ہوتے ہیں، سارے علماء اچھے ہیں، میں ہی نہیں کر رہا ہوں کہ علماء ماشاءاللہ، مگر وہ بولتے نہیں ہے نا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تھا، بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ لگا مجھے لگ رہا تھا میں کہوں گا تو تھوڑی میری امیج گھٹ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں بات یہ تھی، آپ کو سوچنا چاہیے آپ کے پڑوس والے کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی اور آپ کو نہیں دی، آپ کو تو رونا چاہیے بھائی۔ تو اب یہ بات میں کر رہا تھا کہ وہ وقت، وہ کہنے لگا وقت اتنا قیمتی ہے۔ مولا علی فرماتے میری نظر میں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ اور حضور فرماتے ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور اس کے فارغ ہونے کے بعد حضور کو وضو کرنا تھا۔ امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور تیمم فرمانے لگے مٹی سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 4-5 قدم دور 10 قدم دور پانی ہے، یہ تیمم کرنے کا مقصد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ حضور کو یہ پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر سبق تو دیکھو امت کو کیا دے رہے ہیں۔ سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، میرے بیٹے نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے تو کبھی کبھی جلوہ ہو جاتا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے کعبہ۔ کہتے ہیں دوسری نیت یہ کرتا ہوں کہ جب کعبے کے میں نماز پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور جہنم اللہ اکبر، جہنم اللہ اکبر میرے پیروں کے نیچے ہے تو کانپنے لگتا ہوں قیام میں، اور جب سجدے میں جاتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مالک آخری سجدہ اسرائیل کھڑے تو رونے لگتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے مالک، میری ساڑی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب کچھ باقی رہ نہیں گیا۔ رو کے کہتا ہوں مالک پوری زندگی کا گنہگار ہوں میں، اپنی ناک لگا دی ہے تیرے سامنے، ہو سکتا ہے
اگلا سجدہ نہ کر پاؤں. اللہ اکبر کہتے ہیں مگر پھر بھی مجھے امید نہیں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, مجھے کوئی پکا پتہ نہیں کہ نماز میری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فتول غیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا, جب تک نماز حجاب بنی رہے گی, اور جب آخری سمجھ کے پڑھا جائے گا تو یہ مومن کی معراج بن جائے گی, پھر یہ پردے کھولنا شروع کر دے گی, پھر اللہ کا عرفان ملنا شروع ہو جائے گا. فرماتے ہیں شیخ محی الدین عبد القادر کہ جو اپنی ناک رگڑ کے اللہ کے سامنے کہتا ہے میرے رب میں ظالم ہوں اور تو کریم ہے, تو میرا رب اس پر اتنی عنایتیں کرتا ہے, اتنا فضل کرتا ہے کہ بندہ اگر دیکھ لے تو پوری زندگی یہی کلمہ دہراتا رہے گا, یہی کلمہ دہراتا رہے گا. میاں نماز حجاب کیوں ہے؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میاں, آج تک 20 سال ہو گئے ان سے اپنی بیویوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 50 سال سے مگر آج تک اپنے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا. بتائیں ذرا 20 سال میں جس سے مسجد کا امام راضی نہ ہوا ہو وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ جس نے امام کو ستایا ہو, جس کی بولی سے امام کو تکلیف ہوتی ہو, یہ مجھے بتاؤ آپ کہ جب آپ عطر کی دکان پہ جاؤ گے, عطر کی دکان پہ جب جاؤ گے 5 بار تو آپ کی ذات میں خوشبو آ جائے گی. چاہے عطر جو بیچتا ہے اس کے اندر خود ہی خوشبو آ جاتی ہے, جو عطر کی دکان پہ جاتا ہے اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ جو 5 بار اللہ کو رحیم بھی کہہ رہا ہے اور کریم بھی کہہ رہا ہے اور رحمان بھی کہہ رہا ہے, اس کے دل میں رحم پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں اللہ کو جس نام کے ساتھ پکارو گے اس کا وہی کرم تمہارے اوپر نازل ہوگا. کیا گفتگو ہے حضرت, کیا گفتگو ہے, واہ 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 سبحان اللہ. مگر بات وہ ہے نماز حجاب ہے. ہمارے نوجوان لڑکے میرے بیٹے میرے بھائی بیٹھے ہیں, ایک بات بتاؤں یہ علماء بیٹھے ہیں, جب نوجوانوں کی آنکھوں سے جب حیا مٹ جائے, یہ دور ہے حیا نہیں ہے, ایمان کا شعبہ ہے, حیا اٹھ گئی, فیس بک کی نظر ہو گئی, واٹس ایپ کی نظر ہو گئی. نوجوان لڑکے کہتے ہیں یہ اپڈیٹ ہوتا ہے روز 2 GB آتا ہے, اسے ختم نہیں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میرے بھائی 50-100 روپے کا دوسری مرتبہ 2 GB مل سکتا ہے, مگر اب یہ بتا تیرے جو یہ وقت خراب ہو رہا ہے یہ کیسے آئے گا تیرا؟ یہ جو تو موبائلوں میں گندی چیزیں میں لگا ہوا ہے پوری رات. نوجوان یاد رکھنا میں نے اپنے ہاتھوں سے 15 اور 5 سال کے بچوں کو خبر میں اتارا ہے. میں اب اس دھوکے میں نہیں ہوں کہ عمر کے حساب سے موت آتی ہے, نہیں, میں تو میاں ہر وقت اسی مومنٹ میں ہوں. ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو سکتا ہے یہ تقریر آخری ہو, میں جا رہا ہوں میرا انتقال ہو جائے, میں سفر کر رہا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے نا. اگر ہو سکتا ہے تو پھر مجھے سنجیدہ رہنا چاہیے اپنے اس مائک کے ساتھ بھی, اس عہدے کے ساتھ بھی, اس پبلک کے ساتھ بھی, کیونکہ جو ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو. اگر میں یہ سوچ سکتا ہوں تو کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے؟ موبائلوں میں اپڈیٹ ہو رہی ہے جی بھی, اب تو نوجوان لڑکے بے غیرت ہو گئے, اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں, پہلے گناہ کر کے چھپاتے تھے اب چھپاتے نہیں ہیں. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں گناہ جو چھپ کے کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے, اور جو اعلانیہ کیا جائے فقہاء نے لکھا ہے وہ گناہ نہیں رہتا, وہ بغاوت ہو جاتی ہے, اور وہ بھی اللہ کے ساتھ. مگر آج نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھ کے آپ کو بغاوت کی بو محسوس ہوگی. یہ لڑکیوں کی تصویریں لگاتے ہیں, یہ اپنی میاں ذرا غور کرے گانے کی تصویر لگاتے ہیں, نام ہے محمد ندیم, نام ہے محمد اخلاق, نام ہے محمد جنید, نام ہے ابو بکر, نام ہے محمد عمر, نام ہے عثمان, نام ہے علی, اور یہ اتنے مقدس نام, اور موبائل پہ واٹس ایپ پہ لڑکیاں رقص کر رہی ہیں. تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے تیرا اسٹیٹس تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو بھی تجھے دیکھے وہ دیکھتے ہی پہچان لے یہ غوث پاک کا غلام ہے. تیرے اسٹیٹس پہ تو غوث پاک کے گنبد کی تصویر ہونی چاہیے تھی, تیرے اسٹیٹس پہ تو نبی کی نعت ہونی چاہیے تھی, تیرے اسٹیٹس پہ تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہونی چاہیے تھی, مگر تو نے وہ سب بگاڑ دیا. اب قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے. اب تو اپنی بیویوں کے اسٹیٹس لگانے لگے, اپنی بیویوں کے بہنوں کے اسٹیٹس تکلیف ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, کل تک کہتا تھا بہن بیٹی کی عزت پہ جان دے دوں گا, آج اپنی بہن کی تصویر خود ہی لگا رہا ہے. بلاگز بن رہے ہیں بلاگز. میرے بھائی اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا ہے, کہ اب تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بہن میری بیٹی, آج مسلمان لڑکیوں کے بے شمار یوٹیوب پر سائٹیں ہیں, نام ہے ترنم فاطمہ, نام ہے عائشہ, نام ہے ختیجہ, اور کیا لگا ہوا ہے؟ گندہ تصویر لگی ہوئی ہے اپنے جسم کی نمائش, فالوور اور لائک بڑھانے کے لیے. اور میری بیٹی میری بہن توبہ کر لے, جوانی بیت جائے گی اور پھر یہ گناہ باقی رہ جائے گا. اور میری بیٹی توبہ کر, اور اگر تو بدبخت ہے تو لعنت ہے تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے, یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل.
اس نام کے ساتھ یہ تیری حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی. عائشہ نام رکھنے کے بعد یہ کرتی ہے اسٹیٹس کیا لگانا شروع کر دیا. اسٹیٹس لگا کے دنیا کو دکھانے والوں, اگر پوری دنیا اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا, نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہے. اسٹیٹس اپنے رب کو دکھاتے تھے پہلے کے مسلمان. حالات کہتے اسٹیٹس کو کہتے حالات. اب جب وہ اپنا مصلی پہ سر رکھ کے مسلمان اپنا روتے تھے, اللہ ان کے حالات بدلتا تھا. اور لائک کے چکر میں بھیک مانگنے والوں, لائک کے چکر میں اپنی حد سے گزر جانے والوں, اپنی عزتیں کھونے والوں, اگر پوری دنیا بھی لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سجدے میں جا کے رویا کرو, اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مصطفیٰ, مذہب اسلام, عظمت اسلام. مگر آج بے غیر دیگا یہ ہے میاں, آج ہم حضور کو بھول چکے ہیں. بالکل دلی کی جامع مسجد پہ سو غور تو کرو, دلی کی جامع مسجد پہ ایک انگریز نکل کے جا رہا ہے. اس نے اسے ایک مسلمان بھکاری نے بھیک مانگا. اس نے اپنے موبائل سے اپنے پرس سے پیسے نکال کے دے دیے. اس نے دیکھا کہ اس کا پرس گر گیا. وہ انگریز دور جا چکا تھا, اس نے ڈھونڈا ملا نہیں, پرس لے لیا. 3 مہینے کے بعد انگریز آیا, انگریز کو یہ پرس دینے لگا. انگریز نے کہا کہ تم نے یہ پرس کہاں سے لیا؟ کہ آپ نے مجھے بھیک دی تھی تبھی کہ گر گیا تھا. اس نے جب چیک کیا 1 روپیہ ویسا کا ویسا ہی تھا. یہ کہنے لگا, اللہ اکبر, توجہ کرو, یہ کہنے لگا تو اتنا فقیر ہے, غریب ہے, اگر تو چاہتا تو یہ بیچ پیسے خرچ کر کے مالدار ہو جاتا. تو فقیر ہے, آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ جو فقیر تھا نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بھائی تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور میں اپنے حضور کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے حضور سے کہہ دیا ہوتا اللہ اکبر کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا ہے, تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. تو میں بھکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں, ایسا کر یہ اپنا پرس لے لے. انگریز بولا یار تو نے میری آنکھیں کھول دی, یہ بتا جب تو اتنا شریف ہے تو پھر تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھا دے. میں کہتا ہوں اب ابو بکر عمر دنیا میں نہیں آئیں گے, اب نہ عثمان آئیں گے, نہ ابو بکر صدیق آئیں گے, نہ اب غوث اعظم آئیں گے, اب نہ کوئی معین الدین چشتی آئیں گے, اب نہ کوئی نظام الدین اولیاء آئیں گے, اب نہ کوئی اعلیٰ حضرت آئیں گے, اب نہ کوئی مفتی اعظم آئیں گے, اب نہ کوئی شیر بے شیر اہل سنت آئیں گے, اب نہ کوئی تاج الشریعہ آئیں گے. اب ہم ہی غلاموں کو دیکھ کے لوگ اسلام سمجھیں گے, اب تمہیں دیکھ کے اسلام سمجھیں گے. تمہاری ایمانداری سے اسلام ایماندار مذہب بنے گا, اور اگر تم بے ایمانی کرو گے تو لوگوں کی ذہنیت یہ بنے گی کہ اسلام بے ایمانوں کو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, امتی باعث رتبہ یہ پیغمبر ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ اکبر کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, رب سے کب پیار مگہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم وفادار ہو یہ آئین وفاداری ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ توجہ کریں نوجوان, ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن ہوا تھا تو کیا کہہ رہے تھے, یہ آ گیا تو کامیابی ہو جائے گی, وہ آ گیا تو کامیاب ہو جائے گی, یہ آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, یہ آ گیا. میں کہتا ہوں سنیں, کوئی آپ کا نیتا اپنے نیتا بنا لیے, اپنے قائد بنا لیے. کیا قوم کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں تھی جسے لے کے قوم آگے چلتی؟ کیا ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ کیا کہتے وہ آ گیا تو وہ آ جاتا, بھی 2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے, کیا لگے وہ آ جائے گا اقتدار میں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ کہ تمہارا کوئی ایسا نیتا, کوئی قائد ہے جس کے دامن پہ آپ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ اس نے کبھی کوئی گھوٹالا نہیں کیا, اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی؟ کوئی ایسا نیتا ہے آپ کے ہاں؟ کوئی ہے؟ مگر مجھے بتاؤ کہ تو آپ بھول گئے آپ کی اسی اسلام پہ ایک ایسا حاکم گزرا ہے کہ جس نے دنیا میں 10 سال حکومت کی, اور اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسمیں یہودیوں نے بھی کھائی, نصرانیوں نے بھی کھائی, ہندوؤں نے بھی کھائی, بدھسٹوں نے بھی کھائی, جینیوں نے بھی کھائی. وہ کون تھا جس نے 10 سال مدینے میں رہ کے حکومت کی, اور 10 سال کے اندر فرق کیا ہوا؟ اس نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا پہ حکومت کر لی. اس کے دور میں 10 سال کے اندر اس نے 1060 مساجد تعمیر کروائی, یعنی 3 دن میں ایک مسجد تعمیر کرواتا تھا وہ شخص. اور اس کے دور حکومت میں ذرا غور
فتح کیے، ایک دن میں تین دن میں ایک شہر فتح کرتا تھا، اور اس نے میاں اپنے دور حکومت میں ایک 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی۔ جب اس نے روم کی طرف دیکھا تو روم کو جو خاک و خون میں ملا دیا، جب ایک کربٹلی تو کیسر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹلی تو کسرا کو برباد کر دیا، اس نے جب شام کو سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس نے جب میاں دنیا کو دکھایا کہ 17 پیمد اس کے کرتے میں لگے ہوئے تھے، مگر آدھی دنیا اس کے نام سے کانپتی تھی، وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میرے ریسرچ کے مطابق مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ دوم، ذکر خلیفہ دوم، میرے آقا فرماتے ہیں، عمر فاروق، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو۔ میرے امام کہتے ہیں لوگوں، اور جو صحابہ ہیں نبی کی مرید ہیں، اور عمر نبی کی مراد ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں لوگوں، عمر کا ذکر اپنی ہر محفل میں کرنا وصیت کر رہی تھی، تو عمر کا ذکر اپنی ہر محفل میں کرنا، کہا کیوں؟ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کون آپ کو بتاؤں، ابھی ہم مدینہ شریف میں ہم افطار کرتے تھے نا بیٹھ کے، تو کچھ جگہیں ایسی تھی ہم دیتے نہیں تھے کسی کو، 4 بجے گھرنی پڑتی تھی 3 گھنٹے پہلے۔ تو یہ سوچتے معلوم کیا سوچا میں نے ایک دن سوچا، اے میری ماں عائشہ تجھ پہ سلام ہو، ہم تو یہ 3 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں تو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ نے تو حضور کے پاس دفن ہونے کی جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ فرماتی اپنی ہر محفل میں عمر کا ذکر کرو، جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اور جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے تو پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عمر کون ہے میاں؟ آدھی دنیا کا حاکم ہے وہ عمر، جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کون عمر میاں؟ ذرا توجہ کریں، کون عمر؟ عمر کی صرف دنیا پہ حکومت نہیں ہے، علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا، بڑے بڑے جو ہے وہ اماموں نے، جو ہے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ عمر خالی دنیا پہ حکومت نہیں کرتے تھے، ہواؤں پر عمر حکومت کرتے تھے۔ کہے پہ ہواؤں پر، بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، ہواؤں پر، مٹی پر، ہوا پر، پانی پر، ذرا غور کریں آپ، مٹی پر عمر کی حکومت، آگ پر عمر کی حکومت میں، پانی پر عمر کی حکومت، ذرا غور کریں، ہواؤں پر عمر کی حکومت۔ ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھتے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں امیر المومنین پہاڑ کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اور اگر اس آگ کو نہیں روکا گیا نا امیر المومنین تو وہ آگ جو ہے نا، وہ آگ جو ہے شہر کے اندر آ جائے گی، لاوا پھوٹ رہا ہے پہاڑ کا، جوالامکھی پھوٹ چکی ہے، دعا فرمائیں۔ اس زمانے میں 5 بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، حضرت عمر مسکرائے نہیں، جلال میں آئے، فرمایا لو میری چادر لے کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا۔ تمیمداری کہتے ہیں میں نے سوچا عمر سے کہوں، ارے آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو، پھر میں نے جب عمر کا جلال دیکھا تو میں ڈر گیا، کہتے ہیں میں آگ کے قریب گیا، جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک گیا، اور جہاں مجھے آگ نظر آئی میں نے دور سے ہی عمر کی چادر سے اشارہ کیا، کہتے ہیں مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب عمر کی چادر آگ نے دیکھی تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگ رہی تھی، اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، محبت سے نعرہ تکبیر۔ ہائے ہائے میرے آقا عمر، ہائے ہائے میرے آقا عمر، آج تیرا ذکر کرتے وقت احساس ہو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں مدینے میں ہوں اور تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ ہائے رے عمر، میں عمر فاروق اعظم کا ذکر کر رہا ہوں، لوگوں میں علی کی اولاد ہوں اور عمر کا ذکر کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنے اس محسن اسلام کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کہ جس کے ذکر سے حضور کو خوشی ہوتی ہے۔
وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سخر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کون؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عام لوگوں کو شیطان پریشان کرتا ہے مگر عمر شیطان کو پریشان کر دیتا ہے. عمر جدھر سے گزر جائے شیطان. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر ذرا دیکھیں آپ، ایک مرتبہ زمین پہ زلزلہ آ گیا. ایسی سوچ کبھی آپ نے دیکھی؟ زلزلہ زمین پہ آیا، وہ یہ عام بات تھی، زلزلہ تو آ ہی جاتا ہے. مگر حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے زمین میں شاید انصاف نہیں کر پاتا ہوں جو تو ہل رہی ہے. میں شاید انصاف نہیں کر پایا. جب روئے تو زمین ساکن ہو گئی، رک گئی، زلزلہ جاتا رہا اور 1400 برس ہو گئے. پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. بولو تو صحیح یار. حضرت علی فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ ساریہ والا واقعہ کہتے ہیں حضرت عمر کھڑے ہیں ممبر پہ، کہتے ہیں ساریہ الجبل. میں نے کہا امیر المومنین وہ 1200 کلومیٹر دور ہے ساریہ، یہ کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا علی بس میں نے کہہ دیا، بس جزم میں کہہ دیا، چھوڑو اس بات کو ختم کرو. کہتے ہیں میں نے ختم نہیں کیا. حضرت علی کہتے ہیں لکھ لیا. جب ساریہ آئے تو میں نے کہا فلاں دن فلاں وقت امیر المومنین کی آواز آئی. کہنے لگے ہاں اگر امیر المومنین کی آواز نہ آتی تو ہمارے اوپر حملہ ہو جاتا. کافر چھپے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. مولا علی نے فرمایا لوگوں اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت دی ہے. دریا رک گیا، دریائے نیل. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. دریائے نیل کیا ہو گیا؟ بولو رک گیا. دریائے نیل رک گیا. جب دریائے نیل رکا، توجہ کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جب دریائے نیل رک گیا تو انہوں نے کہا لڑکی ڈالی جائے گی. پرانی رسم ہے. مسلمانوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے ان رسموں کو. آج ہمارے رسمیں نہیں مانی جاتی ہیں، ساری مدینہ مانی جاتی ہے نا. حضرت دیکھیں کل لڑکی کب تک نہیں ڈالیں گے، لوگ پیاسے مر جائیں گے. حضرت عمر کو خط لکھا گیا. حضرت عمر نے فرمایا بالکل لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں لڑکی پہ رحم کرنے کا حکم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کے لڑکی پیدا ہوئی اور دوسری عورت کے لڑکا پیدا ہوا، فرماتے ہیں اس لڑکے والی پر اس لڑکی والی کو فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت عمر نے فرمایا لڑکی بچانے کو حکم ہے ہمیں. ابھی کچھ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا نہیں، لوگ کہتے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی، مگر اب شرمانے لگے بیچارے، کہتے نہیں. انہیں پتہ ہے ہم سے بچی نہیں، ان سب کو پتہ ہے. توجہ کریں آپ. حضرت عمر نے کہا لاؤ خط لے کے آؤ. خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے. اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں. جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا وہ خط، ایک دم دریا جاری. میرے کہنے کا مطلب یہ 1400 برس سے رکا نہیں ہے دریا. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، انسانوں کو تو خط لکھتا ہے مگر جو دریاؤں کو خط لکھتا ہے وہ میرا آقا عمر ہے. عمر واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر عمر جیسے لوگ کیسے دریافت ہوئے، کیسے ملے ہاتھ میں تلوار لے کے جا رہے ہیں. کیا اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا، بڑے غصے میں بڑے جلال میں ختم کر دوں گا. اور اسلام کی فطرت ہے کہ جو اسے ختم کرنا چاہتا ہے یہ اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. جو ختم کرنا چاہتا ہے اسی کے گھر میں. ابو جہل نے ختم کرنا چاہا، اس کے گھر میں اسلام گھس گیا. یزید نے ختم کرنا چاہا، اس کے بیٹے کے دل میں گھس گیا. اور سنو، یہ آپ کو لگ رہا ہے مگر مجھے میرے زاویے سے دیکھو گے تو احساس ہوگا یہ جتنی بھی میڈیا ہے نا، گودی میڈیا بکاؤ والی جو ہے، یہ جب تک ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پھیلائے گی یہ تب تک مانے گی نہیں. آپ دیکھو یہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے، آپ کوئی خبر نہیں ہے اس بات کی. مگر ذہین لوگوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ کروڑوں روپے خرچ کرتے تب بھی اتنا اسلام کا چرچا نہیں ہوتا جتنا تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہو تب چرچا ہوتا ہے. میاں آرام سے گھر میں بیٹھے ہو، کبھی اذان پر چرچا، کبھی نماز پر چرچا، کبھی قرآن پر چرچا، کبھی طلاق پر چرچا، کبھی اس پر چرچا، کبھی مدینے پر چرچا، کبھی مکے پر چرچا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے کام لے رہا ہے. انہیں پتہ نہیں بے وقوفوں کو یہ اسلام کے خلاف بول دیں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے جو بول دیں. وہ تو میرا رب ہے جو کام اس کا ہے مگر لے ان سے رہا ہے. مسلمان آرام سے ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کو ٹینشن لینی بھی نہیں چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے سبری مالا نام کی ایک عورت مسلمان ہو گئی، موٹیویشنل اسپیکر، تمل ناڈو کی قابل عورت، مگر وہ اسلام لائی اور مکے میں عمرہ کرنے گئی. کسی نے پوچھا اسلام کیوں لے کے آئی؟ کہنے لگی سنتی تھی پوری رات دن بھر میڈیا بکتا رہتا تھا اسلام یہ
یہ اسلام یہ اسلام یہ اسلام یہ اسلام یہ. میں نے سوچا دیکھوں تو اسلام کیا ہے. کہتی ہے میڈیا کی وجہ سے میں نے جب اسلام کو سمجھنے چاہا تو اب اسلام کو ایسا سمجھی ہوں کہ اب کوئی دوسرا مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار وہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پلوا سکتا ہے تو بولو میڈیا کے اندر کام نہیں لے سکتا. زاویہ دیکھو کبھی زاویہ بدلو پوائنٹ آف ویو بدلو تو تمہارے سمجھ میں آئے گا. عمر ہاتھ میں تلوار لے کے کہہ رہے ہیں اسلام کو ختم کر دوں گا. کسی نے روک کر ٹھہرو تو صحیح رکو تو صحیح تھوڑا صبر کرو. کہاں جا رہے ہو عمر؟ اسلام کو ختم کر دوں گا. کہ پہلے اپنے گھر سے تو ختم کرو. کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کے تو گھر میں گھس گیا ہے اسلام. کیا ہوا؟ تیرے بہن آپ کے بہنوئی مسلمان آپ کی بہن مسلمان. عمر نے پورا یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا واہ رے عمر کیا یو ٹرن لیا ہے. بہترین وقت پر بہترین یو ٹرن. بہترین پہنچے دروازے پہ جا کے بولے اسلام قبول کر چکے ہو کیا؟ اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن بند کر کے رکھ دیا گیا. بہنوئی نکل کے آئے کہاں اسلام قبول کر چکے ہیں. ایک دم زور سے پاک مکہ زور سے مارا. جیسے ہی منہ پہ مارا بہنوئی گر گئے. عمر کا مکہ کوئی عام مکہ تھوڑی ہے. ایک مارا زمین پہ گرے. پھر پیدر پہ پیدر پہ پیدر پہ مکے پہ مکہ مارتے رہے. بہن نے دیکھا کہ یہ جان سے مار دے گا تو آخری مکہ فائنل مکہ مارنے والے تھے. تو بہن آگے بڑھ کے بولی تو میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ میں کہ تیری بہن نہیں ہوں کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ عمر چھوڑ دے. اب پھر بہنوئی کو چھوڑا اور سناٹے دار ہاتھ اپنی بہن کے منہ پہ مارا. ایک تو عورت ساتھ اس پہ عمر کا ہاتھ جیسے ہی گال پہ لگا گال پھٹ گیا. دوسرا مارا دوسرا گال پھٹ گیا اور مارے پیدر پہ منہ سے خون کی کلیاں کرنے لگی. گرتی تھی اٹھتی تھی گرتی تھی. مارتے مارتے عمر نے نڈھال کر دیا. اور جب دیکھا اب نہیں اٹھ پائے گی تو بولے بتا اسلام چھوڑے گی. چلانے لگے بتا اسلام چھوڑے گی. تو شیرنی کی طرح پلٹ کے کھڑی ہوئی اور بولی سن عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اس ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. بہن بولی عمر یہ دلوں کے معاملے بدلیں گے نہیں. عمر بولے یہ کیسے چڑھ گیا رنگ تیرے اوپر؟ کہ قرآن سے چڑھا ہے. کہ قرآن لا. کہ تیرے جیسے ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتے. عمر بولے لا مجھے پاک کر دے. بہن پانی لے کے آئی مگر اللہ سے رابطہ پہلے زمانے کی عورتوں کا کیسا تھا سنے تو. عمر نے کہا عمر کی بہن بولی ناپاک کو نہیں دیتے. عمر بولے پاک کرو. پانی لے کر کے آئی. پانی ہاتھ پہ ڈالتی تھی مگر لو رب سے لگائی. کہنے لگی میرے مالک تو بہترین قدردان ہے. تجھے پتہ ہے میں کتنا پٹی ہوں میرے کتنی تکلیف ہے مگر یہ میرا ماں جایا ہے. میں نہیں چاہتی یہ جہنم میں جائے. اے میرے رب اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے. اس کا دل دھونا تیرا کام ہے. میرے مالک اس کا دل تھی. ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب. ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کیا. ربی توفیق عطا فرما. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. پہلے قرآن کی طرف جاتے تھے لوگ اب قرآن نہیں پڑھا جاتا. برا مت ماننا صاحب. اصل ہوتا ہے اور قرآن اصل ہے. اب تعویذوں والوں پہ بتائیے اتنا یقین ہے جتنا قرآن والوں پہ یقین. اب قرآن ماں پڑھے گی تو بچوں پہ اثر ہوگا. پہلے پڑھتی تھی مائیں قرآن. میاں ذرا غور کرو پہلے ماؤں نے قرآن پڑھا تھا. مدینے میں اعلان ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جہاد کے لیے اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئے عورتیں. میں کہتا ہوں مدینے کی ان عورتوں کو کیسے فراموش کرو گے جن کے لالوں نے تاریخ لکھ دی ہے. اللہ اللہ اللہ. آج جو عورتوں سے مجبور ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو.
ارے وہ لوگ کیا سمجھیں گے مدینے کی عورتوں کو جو اپنی عورت کے کہنے کی وجہ سے اپنی بہن کے گھر نہیں جاتے؟ اللہ کیا بات ہے حضرت، کیا بات، جو پیٹ کے رشتوں کو منقطع کرتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے بھائی؟ اور وہ بہنیں بھی کیا سمجھیں گی اپنے بھائیوں کے جنہوں نے اپنے بھائی کی دولت سے مطلب ہوتا ہے، اس کے دین ایمان سے کوئی نبی نے فرمایا رات کا وقت ہے، ایک عورت سسکی لے لے کے مصلی پہ رو رہی ہے، ایک 11 سال کا بچہ، ایک جو ہے وہ 15 سال کا بچہ، دونوں آگے بڑھ کے بولے اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگے بیٹے تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، نہیں اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ بیٹے بات یہ ہے جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، صبح کو نفری صبح کو اسلامی فوج تیار ہو کے جائے گی، میں چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی جہاد میں جا کے شہید ہو جاتے۔ بچے بولے تو ہم ہیں تو کہ بیٹے تم چھوٹے ہو کرنا چلے ہاں۔ حضور کی بارگاہ میں 14 سال کا یا 15 سال کا بچہ اور ایک 11 سال کا، حضور نے فرمایا بھی یہ دونوں چھوٹے ہیں، کہا نہیں حضور دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے مگر انہیں میں نے جو ہے وہ بہادر بنایا ہے۔ کبھی کوئی ایسی وہ شاعرہ تھی وہ صحابیہ کہنے لگی کبھی کوئی ایسی لوری نہیں تھی جس میں بزدلی کی باتیں ہوں، میں نے شیر دل بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل بڑا بیٹا تو ٹھیک ہے، چھوٹا نہیں۔ تو چھوٹا دیکھا نا کہ میرے بڑے بھائی کا سلیکشن ہو گیا، میرا بھائی کو حضور نے فوج میں شامل کر لیا، تو وہ اپنے پنجوں کے بل جو ہے وہ اچکنے لگا، کہا حضور میں بھی بڑا ہوں دیکھیں آپ مجھے۔ حضور نے فرمایا نہیں اچکو مت تم چھوٹے ہو۔ کہنے لگا حضور ایک تو میرے عرض آپ نے نہیں، میں دیکھنے میں چھوٹا ہوں مگر اسے مار لیتا ہوں، میں جھگڑا جب بھی ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو گرا لیتا ہوں۔ حضور سے کہنے لگا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تو دونوں کشتی لڑو۔ کہاں؟ تو کشتی لڑتے وقت اپنے بڑے بھائی کے کان میں رو کے بولا یار تو اکیلا شہید ہو جائے گا، میں رہ جاؤں گا، جب دونوں بھائی ہیں تو ساتھ میں شہید ہوں گے، تجھے تو حضور نے اپنی فوج میں شامل کر لیا، تو تھوڑی دیر آج گر جا، اس کا بدلہ میرا رب دے گا، تو اتنا گر جا۔ اس کی آنکھوں میں جب آنسو میرے حضور نے دیکھے نا تو میرے آقا نے اسے چوم لیا، فرمایا جب تک ایسی ماں اور ایسی اولاد زندہ ہے اسلام کا کوئی بال بھی نہیں۔ واہ 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 سید صاحب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا دار ہو گئے، اللہ اللہ، ہم بزدل ہیں، اسے مان لو۔ علماء حق کے اکثر شہادتیں جیلوں کے اندر ہوئی ہیں، مان لو اس بات کو میرے بھائیوں۔ اب عورتوں نے وہ روش چھوڑ دی، عورتیں نیک تو بچے نیک، عورتیں نیک تو بچے نیک، مائیں نیک تو بچے نیک۔ ایک بچہ رات کا وقت ہے، میاں دیکھیں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگا، جب رویا نا بچہ تو 8 دن تک تو ڈاکٹر کو دکھایا، جب ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ 1 مہینے رویا۔ فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، یہ بلکہ یہ بچہ جو ہے نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ چلو میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں۔ وہ گئے اور جا کر کے ذرا غور کریں، توجہ کریں، وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کیا کیا، توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا ان کے باپ ہیں بچے کے؟ ہاں ہیں۔ باپ کو لے آئے، جب باپ کو لے آئے تو کہنے لگے آپ کا بیٹا جو ہے اللہ کا ولی ہے، کہنے لگے آپ کا دماغ ٹھیک ہے، 1 مہینے سے سویا تو ہے نہیں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں۔ کہا میرے پاس لے کے آؤ، ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے کان میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش۔ کہا آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کہا کیا پڑھ دیا؟ کہا کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیں اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہاں؟ کہا تو سنو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اس کی ماں نے جب یہ پیٹ میں تھا نا تو اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی، قرآن کی تلاوت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوا تو ماں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جچگی میں چلی گئی، تو بچے کو قرآن کی بھوک لگی تو میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی تھا۔ بولو تو ذرا، بولو دل لگا کے بولو ذرا، مسکرا کے بولو، جی لگا کے بولو، توجہ کرو میری بات پر، توجہ کرو، غور کرو میری بات پر، توجہ کرو ذرا، توجہ کرو میری بات پر، غور کرو۔ دیکھو ڈاکٹر کے پاس عورتیں جاتی ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں۔ امام غزالی نے اس نقطے کو جو ہے صاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب حکیم کے پاس ماں جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، وہ ماں سے کہتا ہے دیکھو تم نے نا کوئی گرم چیز نہیں کھانی ورنہ بچے کو نقصان ہو جائے گا، تم نے جو ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ مطلب یہ کہ اگر تم سیب کھاؤ گی تو بچے میں آئرن بڑھے گا، اگر تم سنترا کھاؤ گی تو بچے میں آئرن بڑھے گا۔ مطلب یہ ہے ماں اللہ کا بنایا ہوا پھل کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اگر ماں اگر قرآن اللہ کا کلام پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ مگر بچہ رویا تو ماں نے کیا کیا؟ موبائل لگا دیا۔
کتنا بڑا قتل ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ جذبات کا قتل ہے. جو بچے ماں کو پیار کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. نہ جانور کے بچے یاد نہیں کرتے ماں باپ کو. یہ انسان کے بچوں میں اللہ نے فطرت رکھی, مگر بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے ان موبائل. اور آج کل تو نوجوان نسلی برباد ہو رہی ہے, مسلمان لڑکیاں تو خاص طور سے. مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, مگر کیا بات ہے, کہنا چاہیے, کہہ دینا چاہیے. مسلمان بچیاں اب معاذ اللہ, سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر میں کوئی 1 سال 2 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اب تک 40,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھر میں جا چکی ہیں. وہ آدمی کیسے زندہ رہے گا؟ وہ آدمی کیسے زندہ رہے گا جس کی بہن کے ماتھے پر غیر مسلموں کا علامتی نشان لگا ہو؟ کیسے زندہ رہے گا؟ جناب سیدہ کو بھول گئی عورتیں. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, توجہ, کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد لوٹا تھا سفر سے, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے, تو مجھے مسکرا کے سلام کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت کو پتہ چلے نا مرد آنے والا ہے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, اے رومال والے, اے بھائی, کیا مطلب ہے, میں کوئی مذاق کر رہا ہوں بھائی, اے بیٹھ جا بیٹے, بیٹھ جا, بیٹھ جا بیٹے. ایسا نہیں, اندھا تھوڑی ہوتا ہے بولنے والا. ہاں بیٹھا کرو, جب تک سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیا میرے بھائی. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب آدمی کے آنے کا وقت ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے, اچھا لباس پہنے اور وہ میک اپ کرے. فرماتے ہیں جب اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہے اور آئینہ دیکھتی ہے تو ہر بار دیکھنے کے بدلے میں 1 صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور جب وہی غیر مرد کے لیے دیکھ کرے تو ہر بار میں لعنت. گھر سے نکلے بے پردہ تو ہر بار میں. اور کچھ عورتیں تو بڑی نیک ہوتی ہیں مگر کچھ اتنی منحوس عورتوں کی کیٹیگری بتا رہا ہوں. یہ معاشرے کی منحوس اور یہ معاشرے پہ بوجھ ہوتی ہیں ایسی عورتیں. یہ پورے دن ٹھیک رہیں گی, شام کو جیسی آدمی کا آنے کا ٹائم ہوگا یہ منہ بنائے کے بڑا برا سا منہ, منحوس منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی. جیسی وہ آئے گا ویسے یہ سینا شروع کر دیں گی, فلاں نے ایسا کہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا. اب بیچارہ پسینے میں نہایا ہوا ہے, تھکا ہوا ہے. وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. میری بہن سب کو دیکھ کے مسکراتی ہے, اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرایا کر. یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے تو وہ مسکرائیں اور مجھے کچھ دے دیا, مجھے پانی دے دیا. میں نے کہا کھانے کو, تو رونے لگی. میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے اور ابا بھوکے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں گیا, توجہ کریں اسلام سنیں یار. مولا علی کہتے ہیں میں گیا باغ میں, یہودی کے باغ میں نے کہا میرے آقا بھوکے, کچھ مجھ سے مزدوری لے لے. کہنے لگا علی رسی ڈول سے پانی نکالو. آج مزدوروں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں, اور یار مزدوری تو علی نے بھی کی ہے. اگر کوئی داڑھی والا مولانا صاحب کوئی کام کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں آپ پر یہ کام زیب نہیں دیتا, تو کیا علی پہ کو کام زیب دے رہا ہے تیری نظر میں؟ رسی کہتے ہیں میں نے رسی سے, کہتے ہیں میں بھوکا تھا, فرماتے ایک بھی ہمت نہیں تھی مجھے ایک بھی ڈول نکالنے کی. فرماتے ہیں مگر میں نے جو ہے نا, فرماتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے اور ایک ڈول نکالنا بڑا مشکل ہے. پرانے لوگ جانتے ہیں کتنی مشکل سے ڈول سے پانی نکلتا ہے. کہتے ہیں میں 17 کھجوریں لے کر کے آیا. کتنی کھجوریں؟ 17. میں نے حضور کے سامنے لا کر کے رکھ دی. یا رسول اللہ, سرکار نے فرمایا علی خیریت سے آ گئے؟ علی خیریت سے آ گئے؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ آ گیا خیریت سے. نور مجسم صاحب آ رہے ہیں, بیٹھیں آپ, بیٹھیں. ماشاءاللہ بڑے مشہور شاعر ہندوستان کے, اور ابھی آپ انہیں سنیں گے. جناب چھوٹے بھائی غلام نور مجسم ہمارے استاد ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں, بیٹھیں. شاعری میں کبھی کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں, تو یہ میرے استاد ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. توجہ ہے میری بات میں؟ نہیں میری طرف دیکھیں. میں جو عرض کر رہا تھا نا وہ تھوڑا سا بات دھیان سے سن لیں. ہاں میں کہہ رہا تھا میری بہنیں بھول گئی حضور کو, سرکار کو بھول گئی, رحمت عالم کو بھول گئی, سید عالم کو بھول گئی, سیدہ کائنات کو بھول گئی. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے اور عمران نام کے ایک سردار ہے. حضرت آ جائیں, اوپر آ جائیں, اوپر آ کے بات کر لیں.
عمران نام کے سردار ہیں، اور عمران نام کے سردار کہتے ہیں حضور اپنی بیٹی سے ملنے گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں، کہتے ہیں میری بہنیں سنیں، اندر آ جاؤں، کہا ابا اکیلے ہیں تو اندر آئیں، کہا فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں ابا، اور کیوں نہ لاؤں فاطمہ، انہیں نہ لائیں ابا، اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں، حضور سب جانتے ہیں ہے کون عرفہ والا، حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا، حضور جانتے ہیں، بتانا میری بیٹی، اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، عمران کہتے ہیں میں سردار تھا مگر رو دیا حضور کا دامن پکڑ کے، اور پھر میں رونے لگا، سرکار نے چادر اندر بھجوائی، پھر جا کے دیکھا بیٹی کا رنگ بالکل پیلا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے ابا کوئی بات نہیں ہے، اور فاطمہ بتانا کیا بات ہے، کئی بات پوچھا، ایک بار میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ کبھی باپ آ جاتا تھا، لڑکی کو پتہ چلتا تھا ابا آ گئے تو یہ سنتی تھی ابا آ گئے تو رونا شروع کر دیتی تھی، پہلے باپ جایا کرتے تھے، اور باپ تو باپ اگر ایسے پوچھ لے تو بیٹی کو خالی آواز ہی دے دے تو کتنا پیار کرتی ہے، اور وہ بیٹی اللہ کے رسول نے پوچھا بتانا میری بیٹی تیرا چہرے پہ گڑھے کیسے پڑ رہے ہیں، گڑھے کیسے پڑ رہے ہیں، عرض کی ابا اور تو کوئی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ سے پتھر بند رہا ہے، فرمایا فاطمہ اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے 2 پتھر بند رہے ہیں، یہ کس نے پاکن پھیلا رکھا ہے، خالی یہ کہنا کہ حضور کی سنت ہے گوشت، اس میں کوئی شک نہیں حضور کی سنت ہے، مگر پیٹ سے پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے، امی عائشہ فرماتی حضور نے کبھی ایک دن میں 2 بار نہیں کھایا، ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے میرے آقا، کبھی حضور نے کسی سے کپڑے نہیں دھلوائے، اللہ کے رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے حضور ابا میرے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، آج میری بہنیں وہ کیا بتائیں گی، اس پھٹی ہوئی چادر والی فاطمہ کو کیا جواب دیں گی جس کی چادر پہ اتنے پہمت تھے، ایک دن حضور گئے تو چھپانے لگی، سرکار نے فرمایا فاطمہ کیوں چھپا رہی ہو، تمہیں پتہ ہے اس میں پھٹا ہوا اس وجہ سے چھپا رہی ہو کہ ابا نہ دیکھیں، میری فاطمہ یہ پھٹی بھی ضرور ہے تیری چادر، مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر اسے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے، میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت میں لاکھوں سلام، امام حسن کہتے ہیں میری امی 17 دن کے فاقے کرتی تھی مگر پوری رات نماز پڑھتی تھی، جب مائیں نماز پڑھتی تھی، اقبال کہتا ہے بہن تجھے نمازی میری بیٹی تجھے پڑھنا ہوگا، قرآن تجھے پڑھنا ہوگا، اور تجھے فاطمہ بننا ہوگا، چاہے مدینے کی فاطمہ بن یا مکے کی فاطمہ بن، کیونکہ جب مدینے کی فاطمہ بن کے سیدہ کائنات نے قرآن پڑھا تو ان کے بیٹے نے کربلا میں نیزے پر قرآن پڑھ دیا، اور جب مکے کی فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پڑھا تو اس کے بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر بولے سبحان اللہ، ہیں ماشاءاللہ 20 منٹ ہیں ابھی میرے پاس، زور سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کون عمر؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ذرا سا دیکھیں آپ نے، ایک راشن ڈیلر بھی ہوتا ہے نا، اس کے لہجے بھی الگ ہو جاتے ہیں، راشن بانٹتا ہے حالانکہ وہ اللہ معاف کرے وہ شک نہیں کرنا چاہیے، حرام کا ہی کھاتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر کی بات کر رہا ہوں، مگر اس کے لہجے میں دیکھو، ودھایک کا لہجہ دیکھو، کبھی کسی ایم پی ایم ایل اے کا دیکھو، کسی چودھری کا دیکھو، کسی زیادہ پڑھے لکھے آدمی کا لہجہ دیکھو، ایسے بولاتا ہے ایسے، اے ادھر آؤ، یہ ابلیس کا لہجہ ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور نے جب بھی کسی کو بلایا پورے ہاتھ سے بلایا، پورے ہاتھ سے بلایا، سرکار نے کسی کو نہیں، اور اس طرح سے اللہ اکبر، توجہ کریں، مگر میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آدھی دنیا کا بادشاہ، کوئی ویدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوک سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدھی دنیا کا بادشاہ صبح کو اٹھتے ہیں، رسی ڈول نکال کے پانی نکالتے ہیں، پوری داڑھی سفید ہو چکی تھی، ایسے لوگ زمین نے دیکھے نہیں، ایسے آسمان نے اس کے بعد لوگ دیکھے نہیں، میاں پانی سے نکالتے ہیں، رسی ڈول سے پانی نکالتے ہیں، پانی جب نکالتے ہیں اس کے بعد پہنچاتے ہیں، دن میں 10 بج جاتے ہیں کہ مطلب دوپہر کا ٹائم ہونے لگتا ہے، لوگوں نے پوچھا لائیے ہم آپ کی مدد کر دیں، کہا نہیں تم میری قیامت کے دن مدد نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بتائیں پانی کس کے لیے بھرتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں جن کا پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے، جو لوگ ایک گلاس اٹھ کے پانی اپنے آپ نہیں پی سکتے وہ عمر کو سمجھیں گے؟ جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئیں گے، گھر میں بیٹھ کے کہیں گے اے پانی لاؤ،
بھائی 4 آدمی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 100 کلومیٹر سفر کر لیا تھا، اٹھ کے پانی لیتے، بی بی دیکھتی تھک کے آیا ہے، پانی پھر بھی لے رہا ہے، عزت بڑھتی اس کی نظر میں، آگے بڑھتی اور کہتی ارے آپ کیوں پانی لے رہے ہیں، لائیے میں دے دیتی ہوں، تو دیکھ عزت بھی بڑھتی اور میاں یہ تیرا ایک نیک کام بھی ہو جائے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کا سودا لا کے دیتے ہیں، جن کے مرد جنگوں پہ گئے میں مجاہدین کی عورتوں کے سودے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ کوئی مالدار آدمی لگاتا ہے جھاڑو؟ آتا ہے کہ کہتے ہیں امام صاحب جھاڑو ہی نہیں لگائی۔ میں کہتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہو یار، تھوڑی سی زحمت آپ بھی کر لو۔ بابا فرید الدین گجر شکر سے کسی نے کہا میرا دل گندا ہو گیا، آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کے دل پہ تقریر نہیں ہوتا ہے، تقریر کا اثر نہیں ہوتا تھا تو اپنے دل کو ڈھونڈتے تھے، اب تو دوسرے کے دل کو ٹٹولتے ہیں، اس کا دل ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی یہ جو تقریر کر رہا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ بابا فرید سے کہا آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، میرا دل گندا ہو جائے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگایا کر۔ میرے دل کا مسجد سے کیا تعلق حضور؟ میرے دل کا مسجد کی جھاڑو سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کا گھر صاف کر دے، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تکبر والا آدمی ایسا ہوتا ہے، واصف علی واصف فرماتے متکبر کی اولاد یتیموں والی زندگی جیتی ہے، اپنے بچوں تک کو پیار نہیں کرتا جسے تکبر ہوتا ہے۔ یہ غرور بڑا رکھنا ہے۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میرے نزدیک اگر کوئی رکاوٹ ہے تو تکبر ہے۔ اور عمر صبح کو اٹھ رہے بولو سو دیکھیں آپ داڑھی سفید ہو چکی ہے، اللہ دیکھیں ایک گزر کے جا رہے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، شیخ محقق شیخ عبدالحمد دہلوی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، وہ کہتے ہیں حضرت عمر گزر کے جا رہے تھے، ایک دروازے میں سننے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا بتاؤ نا کون رو رہا ہے؟ کہا نہیں بتائیں گے۔ او بتاؤ نا آپ کو کیوں بتائیں؟ دروازہ کھولا، عورت بولی بتاؤ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ کیوں بتائیں؟ میں عمر کے لیے رو رہی ہوں، بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میں پکا ہوا پھل ہوں، ہو سکتا ہے کل مر جاؤں، پرسوں قبر میں جاؤں گی، حضور آئیں گے، حضور سے کہوں گی حضور عمر کی حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی یار، جو عمر آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی تھی، ایک عورت کی ذرا سی بات سے دھمکی سے کانپ گئے۔ کہنے لگے عمر کو پتہ تھوڑی تھا کہ تو بھوکی ہے؟ تو کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر گھر گئے، کھانا لے کے آئے اور کھانا لا کے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے سامنے رکھ دیا، کھاؤ۔ کہنے لگی تو آدمی نیک لگتا ہے، ذرا میرے گھر میں صفائی بھی کر دے، تو جھاڑو بھی لگا دی۔ کہنے لگے ذرا تو آدمی شریف لگتا ہے، پانی گرم کر دے، بوڑھی عورت ہوں، سردی ہو رہی ہے، تو گرم پانی کرنے لگے، بٹن تو دبایا نہیں، چولہا جانے لگے تو داڑھی کے اندر دھواں آنے لگا۔ اللہ اکبر، سارے کام کر کے آگے بڑھے۔ اللہ ایک دن 55 سال کی عمر ہو گئی، کمزور ہو گئے تھے، تو کہتے تھے اللہ اب مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا کر، میں اب یہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہا ہوں میرے رب۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت عمر اس عورت کے پاس گئے، اس نے کھانا کھا لیا، کہنے لگے اب ایسا کر، اب عمر کو معاف کر دے، میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ عورت بولی تو کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہا عمر کو پتہ نہیں تھا نا تیرا، معاف کر دے۔ اب کوئی اپنی سگی ماں سے معافی نہیں مانگتا، تکبر ہے لوگوں کو، غرور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا نا، بڑے نیک کی آدمی کی بات بتا رہا ہوں، لنگر کرتا تھا وہ آدمی، اس کی ماں نے مجھے بلایا، آپ سید ہیں؟ سید شبات حسین ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی آپ ہی تقریر کرنے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی میرے بیٹے کراتا یہ تقریر پروگرام اور جتنا لمبا۔ میں نے کہا پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ کم سے کم ایک ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے مجھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی سید صاحب، بوڑھی تھی بوڑھی، کہنے لگی پان کھاتی تھی، اس کا باپ زندہ تھا، اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس نے پان بھی چھوڑا دیا میرا۔ اور کہنے لگی آخری بات کہہ رہی ہوں، اس کی آنکھوں میں موٹے آنسو آج بھی مجھے خدا کی قسم یاد ہے، اس کی موٹے موٹے آنسو۔ کہتے میرے بیٹے سے کہہ دینا میں اندھی نہیں ہوئی ہوں، بوڑھی ہوئی ہوں، یہ بازار سے لاتا ہے سامان اور لا کر کے کھانا مٹھائیاں اور چھپا چھپا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا میں اس کی ماں نہیں لگتی؟ امی عائشہ فرماتی ایک عورت میرے گھر آئی، میں نے دروازہ کھولا، کہنے لگی بھوکیوں کچھ دے دیں۔ میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس کے بچے بھوکے تھے 2 دن سے، اس نے ایک بچے کو دیا، دوسرے بچے کو دوسری کھجور دی، تیسری منہ میں رکھی۔ فرماتی میں نے دیکھا بچے اپنی کھجور کھا کے ماں کی جانب دیکھنے لگے للچائی ہوئی نظروں سے۔ ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، ایک کے منہ میں 2 کے منہ میں۔ میں رونے لگی، میں روئی تو حضور آئے، کیا ہوا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا حضور آج ایک ماں کی ممتا دیکھ لی۔ کہا کیا ہوا؟ میرے آقا آج میں نے دیکھا
ایک ممتا دیکھی، ایک عورت بھوکی آئی تھی، 3 کھجور دی اس نے، ایک بچے کو دی، دوسرے کی تیسری کھجور اس نے منہ میں رکھی تھی، بچے دیکھنے لگے تو منہ سے نکال کے اس نے اپنے بچوں کے آدھے آدھے منہ میں رکھ دیا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا اسی وجہ سے تو ماں کو بلند رکھا ہے۔ ایک صاحب کے میں گھر گیا نا تو مطلب 60-70 سال کے تھے، رو رہے تھے، ان کے بچے بولے سید صاحب آپ کو بڑا مانتے ہیں، سمجھا دیں، جب سے دادی کا انتقال ہوا روز روتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، اب تو آپ تو خود دادا ہو۔ کہنے لگے سید صاحب آج میں بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب مجھے تایا، چچا اور دادا کہنے والے ہیں مگر مجھے کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے۔ آج میں بیٹا کہنے والی نعمت سے محروم ہو گیا، اب مجھے کوئی بیٹا نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار یاد رکھو، ماں چلی جائے تو ٹھنڈے مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں یہ دیکھیں، ایک آدمی مجھ سے بولا میرا باپ مجھے میرے باپ نے بے دخل کر دیا۔ میں نے کہا ضرور تم نے اپنے باپ کو ستایا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ آج کون لقمہ کھلائے؟ وہ باپ کہنے لگے میرے باپ نے بے دخل کر دیا۔ میں تو آپ نے ستایا ہوگا؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا عید والا عید آ رہی، عید پہ مل لینا، عید آج تک نہیں ملے ہوئے عید۔ کہنے لگا سید صاحب وہ نہیں ملیں گے، ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے ملنا ہے، عید کے بعد آ گیا۔ کہنے لگا ابا راضی ہو گئے، کیسے؟ کہ عید والے دن میں نے کہا ملوں گا، دھکا مار کے بھر کے گھر سے باہر نکالا۔ میں پھر اندر داخل ہو گیا، میں نے ابا کو پکڑا تو چھڑایا، دھکے مارے، مگر پھر میں نے زبردستی انہیں دبایا، اور آپ نے کہا تھا درود پڑھتے رہنا، تو میرا سینہ ان کے سینے تک گیا، اور جب میں نے درود پڑھا تو میرے سینے کی گرمی جب میرے بوڑھے باپ کے سینے تک گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے اتنی مجھے محبت تو نے آج دی ہے، اتنی کبھی نہیں دی ہے۔ میری دولت زمین جائیداد نہیں، میری دولت تو ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے۔ میرے بیٹے میں پردیس نہ جانے کس کس کی باتیں سن کے، کس کس کی ڈانٹ سن کے تیری چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا تھا، مگر تو نے بڑے ہو کے مجھے بڑا پریشان کیا۔ اے میرے لال میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا تیرے لہجے سے۔ میرے بیٹے میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، مجھے باپ والی عزت دے دیا کر۔ آج میری صحیح معنوں میں عید ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے سید صاحب میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر آپ کا شکریہ، آج باپ سے عید ملاؤں تو احساس ہوا ہے کہ عید کیا ہوتی ہے۔ اللہ ابھی باپ سے عید ملو، کبھی اپنے باپ سے محبت کرو۔ میں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، آج میں تقریر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دنیا تقریر سنتی ہے، کاش میرے ابو نے میری ایک تقریر سن لی ہوتی، کتنی بڑی بات یار۔ وہ پیڑ کیوں نہیں روئے جس کا مالی اسے لگا کے گیا، اور جب پیڑ نے جب پھل اور چھاؤں دینے لگی تو مالی دنیا سے چلا گیا۔ وہ پیڑ کیا دیکھ کے پھل دے، اب کس کے سامنے جا کے اپنے پھل رکھے، اس کا وہ مالی سینچنے والا ہی چلا گیا۔ جس کا ماں باپ زندہ ہے محبت کرو۔ حضرت عمر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں عورت مجھے معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ کہہ لگی تو کیوں معافی مانگ رہا ہے، تجھے کیا مطلب ہے؟ کہا تو معاف کر دے۔ عمر کو کہا تو ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ اتنی بات تھی کہ لکھ کے دے کر، لکھنا نہیں جانتی ہوں، لکھ لو میں دستخط کر دوں گی۔ اتنی دیر میں حضرت مولا علی آئے، حذیفہ آئے، کہنے لگے حضرت سیدنا حذیفہ آپ امیر المومنین یہاں بیٹھے؟ وہ عورت بولی کیا مطلب، کون امیر المومنین؟ کہا یہ جس نے میرے گھر میں جھاڑو لگائی؟ کہا ہاں۔ آگے بڑھ کے بولی عمر مجھے خبر نہیں تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم بولے آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ مدینے میں رہتی ہے، آپ کا میں خیال نہیں رکھوں گا تو حضور کو کیا جواب دوں گا۔ پھر کہا اے علی یہ رکا میرے سینے پہ رکھ دینا، کل میں مروں حضور آئیں گے تو میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ دیکھیں ایسی حکومت کر کے آیا ہوں۔ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی، اسے بھی راضی کر کے آیا۔ اپنی بہنوں سے معافی مانگو، اپنی ماں سے معافی مانگو، باپوں سے اپنے باپ سے معافی مانگو۔ آخری بات دیکھو، میں نے 18 سال کے لڑکے کو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے غسل دیا تھا، آخری بات کر رہا ہوں چونکہ مجھے پون گھنٹہ دیا گیا تھا، 10 منٹ رہ گئے۔ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ تو ایک لڑکے کو میں نے 18 سال کے غسل دیا تو میں رونے لگا، کیوں؟ تو اس کا میں نے کھوپڑی نیچے سے اٹھائی نا تو اس کی کھوپڑی کے اندر میرا ہاتھ چلا گیا، اس کے وہ ہوا تھا پوسٹ مارٹم، تو انگلی میری پھٹ میں گھس گئی وہ اس کی وہ ہڈی، تو میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے، وہ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں میں منافق نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ موت کی یاد آ گئی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حضور فرماتے ہیں غسال ہاتھ پکڑتا ہے نا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ پوسٹ مارٹم کرنے والے تو شراب پی کے چیرتے ہیں، تو میں سفر میں رہتا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے مالک مجھے موت دینا تو پوسٹ مارٹم کی نہ دینا، اپنے فضل کی دینا۔
جس میں تیری رضا ہو، وہ موت میرے رب جس سے تو راضی ہو جائے وہ موت دے دے، میرے کریم رب وہ موت دے دینا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، اچھا آپ بتاؤ قبر میں جائیں گے حضور کو دیکھیں گے نہیں؟ غوث العظم فرماتے ہیں جب قبر کو دیکھو تو یہ کہو یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے، نبی کی۔ اچھا مجھے بتاؤ حضور آئیں گے تو دیکھو گے؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے فلمیں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے جن میں فیس بک میں گندے ڈانس دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے کیسے دیکھو گے حضور کو؟ مجرم کو نہ شرماؤ، آباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، کل مرو گے حضور کو ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے حضور، زنا۔ فرمایا بلا وجہ کیسی بات کر رہی ہے یہ عورت؟ کہا حضور میرے پاس اس کا ثبوت یہ پیٹ میں بچہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بچہ ہو جائے تو آ جانا، بچہ کہ پیدا ہو گیا تو آ گئی۔ حضور مجھے پاک کر دیں، بوجھ برداشت نہیں ہوتا زنا کا۔ آج تو زنا کوئی گناہ ہی نہیں رہا ایسا لگتا ہے معاذ اللہ۔ کہنے لگی مجھے حضور نے فرمایا تیرا بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، جب روٹی کھانے لگے تو آ جانا۔ بھاگی نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ وہ کیوں آ رہی تھی معلوم ہے؟ پتھر سے مرنے کے لیے، پتھر سے مرنے کے لیے۔ حضور مجھے پاک کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جب بچہ روٹی کھانے لگے تو 1 سال کے بعد بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا، حضور یہ میرا بچہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اس پہ حد قائم کرواؤ۔ اب جب اس کے پتھر لگ رہے ہیں، پتھر اس کے منہ میں خون نکلا، پتھر لگنے سے حضور کی داڑھی بھیگ گئی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ اکبر، توجہ تو کریں، حریص کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ کتنی محبت کرتے ہیں حضور، کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہہ رہے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو حکم دیا ہے۔ فرمایا میں نے حکم ضرور دیا ہے مگر میری امت کی بچی کے جب پتھر لگتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھ میرے مالک، ہر ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے، مگر میرا بچہ وہ ہے، تیرے خوف سے دیکھ میرے پتھر لگ رہے ہیں، مگر میرے رب اگر میرے جیسی گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسے کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ ایسی روئی ایسی روئی۔ کاش میرے نوجوان سوچ پاتے زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ زنا، کتنی بڑی روئی، اور رونے کے بعد اللہ اکبر پتھر لگ کے مر گئی۔ اس کا جنازہ میرے حضور نے پڑھایا، میرے آقا نے فرمایا جنازہ جب اس کا نکلا اللہ اکبر تو کسی نے کہا یہ زنا کر کے کرا تھا اس نے، تو کسی نے ایسے بات میں کہہ دیا، حضور نے فرمایا خاموش، جو زنا کی بات اس بندی کے ساتھ جوڑی، اس نے زنا ضرور کیا ہے مگر اس نے ایسی توبہ کی اگر میرا رب چاہے تو اس کی توبہ سے ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہوں، جذبات میں کوئی نہ کھڑا ہو، سوچ سمجھ کے کھڑے ہو۔ پوری داڑھی جن کے نہ ہو، آدھی داڑھی ہو، چھوٹی داڑھی ہو، فیشن والی، کھڑے رہو کھڑے رہو، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ فیشن والی داڑھی نہیں، پوری آج سے کھڑے رہنا، جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا۔ آج سے ٹک ٹاک والے کے لیے نہیں، مدینے والے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب کے لیے نہیں، آج سے انسٹاگرام والی زندگی نہیں، مدنی زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھنے والے اوپر ہاتھ کر لیں کہ انشاءاللہ میرے ساتھ نوجوان اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے کہو، اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کے کہتے ہیں۔ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، ان علماء کو گواہ بنا کر انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی پابندی کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نمازی بننے کی نیت کریں۔ ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، نمازی بنانا اللہ کا کام ہے۔ دونوں ہاتھ سچے ہاتھ اٹھنے چاہیے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جتنا وقت تھا اس وقت سے 5 منٹ پہلے اپنی تقریر ختم کر کے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وقت کی پابندی ضروری ہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ کوئی مجھ سے کمی ہو گئی ہو، میں کم علم آدمی ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے بعد ہندوستان کے مشہور نعت خواں جناب غلام نور مجسم اور شاعر کو آپ کو سننا ہے، اور اس کے بعد علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ان کی بہترین تقریر آپ کو
کو سماعت کرنی ہے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے سنا. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بیٹھے رہیں, کوئی اٹھ کے نہ جائیں. ابھی نور مجسم صاحب کی نعت ہوگی, کوئی اٹھ کے نہ جائیں. آج کی رات حضور کے لیے ہے انشاءاللہ. کمیٹی والے سب سے پہلے اٹھتے ہیں.